شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے وہاں پہ، اور بھی بڑے بڑے نام تھے، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے بات کی تو وہ شاہد تو خاقان عباسی صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے وہ کتنی کو بڑی پارٹی ہیں، وہ کتنے کو ان کے ایم ایل اے ایم پی ہیں، کتنے ان کے کاؤنسلر یا وہ یونین کاؤنسل چیئرمین ہیں جو وہاں گئے ہیں، تو یہ انڈیویجول وہ وہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا احترام، اپنی مرضی ہے، چلے گئے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب ڈونٹ یو تھنک کہ مطلب جیسے انہوں نے بات کی کہ جی سیاسی قیدیوں کو رہا کروایا جائے، اور ایک طرح سے انہوں نے وہی بات کی جو پی ٹی آئی چاہتی تھی، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کو اون تو کرنا چاہیے نا سر۔ ہم نے کہا ہم دیکھیں، ہمیں کسی بات پہ اعتراض کوئی نہیں ہے، دنیا میں بہت سے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہر وہ بندہ جڑا وہ گل کرے جیسی کہ ہم جا کے جفی پا لیے جا کے، اور خصوصاً صحیح وہ جنہوں نے عمران خان کو برے ٹائم میں ڈمپ کیا اور چھوڑ کے چلے گئے، صحیح اور اب صرف ٹھیک اپنے ہے آپ کو صحیح۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کرن جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیں، ہم تو خان کی لائن کے پابند ہیں، خان نے یہ صحیح بات اچھگزئی صاحب کے صحیح۔ ذمہ لگائی ہے تو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے سر، اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ جی سب کچھ نمائشی ہو رہا ہے، ڈائلاگ بھی نمائشی ہے، حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے، تو سر اب پھر کیا کرنا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ مطلب کیا ہونا چاہیے؟ ایسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا ہر چیز کو۔ آپ کو کس نے کہا چھوڑ دیا ہے؟ کل دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ کا حکم آیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، لاہور گئے چیف منسٹر، 9 کو کراچی جا رہے ہیں، کل صبح الگ صبح ٹی ٹی اے پی جو ہے وہ لاہور کے 3 روزہ دورہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ لاہور جا رہے ہیں۔ Who said کہ nothing is happening؟ صحیح فی صحیح الحال خان کی انسٹرکشنز کے مطابق ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق لگا ہوا اور کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو سر مطلب مذاکرات نہیں ہوں گے، اسٹریٹ موومنٹ عمران ہوگی۔ خان کی بہنیں دیکھیں، عمران خان کی بہنیں ڈیلا کے سامنے بیٹھتی ہیں ہر منگل کو، کوئی اسٹریٹ موومنٹ پہ ایک صوبے میں جا رہا ہے، کوئی دوسرے موومنٹ میں جا رہا ہے، ایٹ اے ٹائم یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن سر جس وقت وہ اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں اور ایک مطلب ایزمپشنز ہوتی ہیں کہ جی 10,000 بندہ آئے گا، 5,000 بندہ آئے گا، سر کوئی بھی نہیں آتا۔ ہوتی ہیں یہ دیکھیں، اس میں تنظیم کی کیپیسٹی اور اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہاں احتجاج نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اسٹریٹ موومنٹ عمران ہوگی، خان صاحب کوئی مذاکرات عمران نہیں خان ہوں گے۔ صاحب خود جب دھرنے میں تھے تو ادھر بھی کئی دفعہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے کئی دفعہ رش بہت تھوڑا ہو جاتا تھا اور پھر بہت زیادہ ہو جاتا تھا، یہ تو صحیح۔ ہوتا ہے اس طرح، اس میں کوئی اس کے اوپر زیادہ ایشو بنانے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ چلیے سر، اگر وہ ڈائلاگ حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈائلاگ کر لیتے ہیں، وہ اگر دل بڑا کر رہے ہیں اور وہ اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ڈائلاگ میں جانے میں، بیٹھنے میں، مذاکرات میں بیٹھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے سر؟ وہ تو ہے نا اچھگزئی صاحب، تو کس اچھا نے کہا ہے؟ حکم کیا ہے کل جب انہوں نے دوبارہ رات کو اڈیالہ کے سامنے یہ بات کی، صحیح صحیح علیمہ باجی بھی ساتھ کھڑی تھی اور عمران خان صاحب کی بہنیں کھڑی تھی، وہی بہنیں جو یہ پیغام لے کے آئی تھی کہ بھائی جی انہوں نے ذمہ ہے، تو وہ کر لیں گے نا۔ وہ تو مطلب ہے کہ کس نے کہا ہے کہ ہمیں روکا گیا ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ صحیح۔ سر اس طرح تو رانا صاحب پھر ٹھیک فرماتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں، اچھگزئی صاحب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اللہ رانا صاحب یہ چاہتے ہیں، اچھگزئی صاحب کے پاس کیا مینڈیٹ ہونا چاہیے؟ نامینیشن کی ہے ان کی پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، دیٹ مینس کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ایم ایل ایز ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو یہ اختیار دیا، دیٹ مینس ساری پارٹی کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، اور ان کو کن کا مینڈیٹ چاہیے؟ کوئی ہندوستان سے مینڈیٹ لا کے دیں ان کو کیا، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ صحیح اور دوسری بات ہے، مذاکرات کی بات ہوئی، انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ کریں گے، مگر صحیح ہیومن رائٹس پہ، صحیح رول آف لاء پہ، ڈیموکریسی پہ، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی جو ہے وہ آئین کی بحالی، صحیح اس کی وہ بات کرتے ہیں۔ اور رانا صاحب بادشاہ بندے پرانے سینئر آدمی نے، اور رانا صاحب کہتے ہیں جی ہم آفر بھی دیتے ہیں، دیکھوں حساب کتاب بھی ساڑی مرضی ہوئے، تو یہ چلیں سر، رانا صاحب کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا پرانے سینئر آدمی ہیں، وہ 5 بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ ان 5 بڑوں کو میز پہ بٹھایا جائے، جبکہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 بڑوں کو میز پہ بٹھایا جائے۔ پی ٹی آئی کتنے بڑوں کو قبول کرے گی، 3 یا 5؟ پی ٹی آئی کسی کو بھی قبول نہیں کرتی ہے، پی ٹی آئی اس کے اوپر اپنا موقف دے چکی ہے، پی ٹی آئی نہ اس کو نمائشی کمیٹی کی حیثیت ہے، صحیح اور عمران خان صاحب جو رانا صاحب ہیں ان کی ذاتی رائے ہے، اس کا احترام ہو سکتا ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود اٹ۔ صحیح خان صاحب جب اپنی پارٹی کو ان مینڈیٹ چوروں کے ساتھ بیٹھنے پہ جو ہے منع کر رہے ہیں، تو یہ ہاؤ وڈ اینی بڈی ایکسپیکٹ کہ وہ خود جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ صحیح۔ تو سر پھر یہ جو خبر آ رہی ہے کہ اسپیکر صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، گرین سگنل دے دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو مطمئن کریں، تو پھر یہ ویسے ہی خبریں ہی ہیں، یہ ویسے ہی بات ہے؟ نہیں ہو سکتا کہا ہو، دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جو نیگوشیشنز کمیٹی ہے جو خان صاحب نے پرپوز کی تھی، اس حوالے سے ایاز صادق صاحب نے ایک اپنا کردار ادا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح 1 2 3 نشستیں جنوری 2025 بالکل لاسٹ ایئر۔ ابھی جب عمران خان صاحب یہ ابھی جو
अचक जई साहब की APC के बाद एलामिया के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हो सकता है उसके बाद उन्होंने अपने स्पीकर साहब के जिम्मे लगा दिया, हो सकता है। सही तो इसमें क्या है? सही सर, मतलब लास्ट ईयर भी जनवरी में मुज़ाकरात हुए थे, 2 मतलब राउंड्स हुए, उसके बाद आगे नहीं चल सके। एक तरह से कहा गया कि जी PTI नहीं चाह रही, आपकी तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही, तो एक्सपोज होगी गवर्नमेंट। जस्ट इन केस अगर आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी, तो अभी दोबारा भी मुज़ाकरात कर लें, बैठ जाएं इनके साथ, ताकि मजीद एक्सपोज हो जाएं। देखें मेरी बात सुनें, मुसीबत में कौन है इस मुल्क में इस वक्त? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाक किसका कायद बंद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हज़ारों वसीर किसके हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। औरतें बड़ी तादाद में जिनको 10 साल 20 साल सजाएं, किस पार्टी की तहरीक है? तो ये सारी जो पेन है और ये सारी जो कुर्बानी है, ये और जो मुसीबत है, वो कौन बर्दाश्त कर रहा है? तहरीक इंसाफ। तो जब मुज़ाकरात की बात आती है तो उसमें सिर्फ एक बात है जो खान साहब जिसकी वजह से रोक भी चुके हैं, कि एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल्स, एट द कॉस्ट ऑफ योर ऑनर, एट द कॉस्ट ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट वर मेड बाय पीपल, जिनको सजाएं हुई, जो नाहक शहीद हो गए 26 को, तो वो तो कोई ऐसी एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दैट तो कुछ नहीं हो सकता। सही। तो सर अगर मतलब इस हद तक डायलॉग कर लिए जाए कि खान साहब तक किसी को रसाई दे दी जाए, खान साहब से किसी की मुलाकात तो कराई जाए, कुछ पता तो चले उनका हाल ये अहवाल। जो उनकी बहन और लोग जाके बाहर बैठते हैं अडियाला के, किस लिए बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं। सही। अदालतों के अहकामात भी हैं, अब अदालतों का अहकामात भी आप वहाँ पर डाल तो 10 की करण पर तो ठीक है। वो तो सर फिर मुज़ाकरात कर लेना, हो सकता है कि वो स्टोरी तो इसी तरफ जा रही है ना, कि मुज़ाकरात की तरफ आप लोगों को फोर्स किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि वी शुड मतलब है कि रिहाई की बजाय हमें अब सारी जो लिटिल एफर्ट है वो इस पे होनी चाहिए कि सारी मुलाकात करा दें। मुलाकात जितनी हो रही है, हमें दैट्स ओनली वन स्टेप, वी नीड टू गेट हिम रिलीज्ड एंड दैट आल्सो फ्रॉम द कोर्ट्स। सही। तो शेख साहब एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगी, चले हाइपोथेटिकली एक सवाल कि कल अगर आपको स्पीकर साहब बुलाते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे पास मैंडेट है, आप आए मेरे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, तो क्या PTI के पास ये इख्तियार है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को बिठाए और कहे कि जी हाँ जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? मतलब एक सिंपल मैं बात जानना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है अगर कोई अच्छा कदम लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से? ना, नहीं, इट्स क्लियर कट नो। नहीं, अगर वो ये कहते हैं तो अचक जई साहब जाएंगे ना, अचक जई साहब के साथ फिर जो PTI के जो TTAP में नुमाइंदे वो जाएंगे। मतलब PTI नहीं जाएगी, आप अचक जई साहब को भेजेंगे, PTI नहीं खान जाएगी? ने PTI किसकी जमात है? इमरान खान की है। जब इमरान खान कहता है तुसी नहीं जाना है उन्होंने, अचक जई साहब ने तो हम खाम खा मतलब चौधरी बनने का वो क्या वो है। बहुत शुक्रिया शेख साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शेख साहिब ने तो ये कंफर्म किया कि PTI कोई मुज़ाकरात नहीं करने जा रही। अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो वो अचक जही साहिब करेंगे, PTI का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा।